السلام علیکم دوستوں. لوکل باڈیز یا بلدیاتی حکومت جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں کہنا، اس کے حوالے سے کراچی میں سیاست بہت زوروں پر ہے. جماعت اسلامی نے 29 دن دھرنا دیا ہے اور 30 جنوری کو اس کا پیپلز پارٹی سے کچھ معاہدہ ہوا ہے جس کے بھی آپ تھوڑی سی مختصراً سنیں گے. اور ساتھ ہی 1 فروری کو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے. تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں اور ساتھ ساتھ ان کے مصطفیٰ کمال صاحب جو خود دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے دھرنے کا کیا مقصد ہے اس وقت. لیکن بہرحال تھوڑی سی گفتگو ان سیاسی لیڈروں کی سنیے، پھر میں اس بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں. جماعت اسلامی کی تجاویز پر میئر کراچی واٹر بورڈ اور سیوریج بورڈ کے چیئرمین ہوں گے. بلدیاتی تعمیر اور ترقی، پلاننگ، سہولیات کی فراہمی سے متعلق تمام ادارے بشمول KDA، LDA اور MDA، ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول وغیرہ کے نظام ایڈمنسٹریشن میں میئر اور چیئرمین کا فعال اور مؤثر کردار ہوگا. اب سندھ حکومت اس معاہدے پہ انشاءاللہ عمل کرے گی تو کراچی کی بلدیہ کو بہت بڑے ریسورسز حاصل ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ PFC ایوارڈ، اس کا انعقاد کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ بلدیاتی حکومت کے قائم ہونے کے 30 دن کے اندر اندر کریں گے. موٹر وہیکل ٹیکس جو طویل عرصے سے کراچی کو نہیں مل رہا، ہم نے اس میں ان سے یہ معاہدے میں طے کر لیا اور انہوں نے اس کا کل اعلان بھی کر دیا سب کے سامنے کہ موٹر وہیکل ٹیکس کو PFC ایوارڈ کے ضمن میں موٹر وہیکل ٹیکس کا جو حصہ ہے وہ بلدیاتی اداروں کو ملے گا. یہ جماعت اسلامی نے اور اس کے دھرنے نے یہ کام انجام دیا الحمدللہ. تو آپ نے نعیم الرحمان صاحب کی گفتگو سنی. ان کے جو چیدہ نکات ہیں وہ واضح طور پر ہے PFC ایوارڈ، موٹر وہیکل ٹیکس ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے بات کی ہے جو وزیر تھے کہ میئر کا مؤثر کردار ہوگا. ہم ان پہ باتیں کریں گے، مگر اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ موٹر وہیکل ٹیکس آپ نے گفتگو سنی کہ بہت عرصے بعد ہوا ہے. ایک شخص کا نام بہت اہم ہے. پھر ہم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور تحریک انصاف کے جو ہیں لیڈر، ان کی بھی بات سنیں گے. لیکن یہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ یہ جو شخص ہے عبدالستار افغانی میئر بنے تھے 1979 میں اور 1987 میں اس وقت یہ معطل ہو گئے تھے، یا ان کی میئر شپ اور پوری بلدیہ کو معطل کر دیا گیا تھا جب یہ 86 میں غوث علی شاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بلدیہ سے سندھ سیکریٹریٹ کی طرف انہوں نے مارچ کی تھی اور احتجاج کیا تھا کہ موٹر وہیکل ٹیکس پہ جو ہے بلدیہ کا حق ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ بلدیہ کی جو حق ہے فائنینشل، اس کو آج نہیں، یہ 86 سے جو ہے سندھ کی حکومت غصب کر رہی ہے. اور جب بھی جماعت اسلامی کا میئر اس کے لیے کھڑا ہوا تھا، مگر ان کا جو مظاہرہ تھا وہ بڑا جس کو کہا جائے کہ مختلف تھا. تو میئر عبدالستار افغانی کا کردار بہت بلند ہے. اس سے قطع نظر ان کی پارٹی کیا تھی، مگر موٹر وہیکل ٹیکس کے لیے انہوں نے جو جاہریت کا مظاہرہ کیا تھا وہ مجھ جیسے لوگ نہیں بھلا سکتے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا، 87 میں MKM کے میئر ڈاکٹر فاروق ستار آئے تھے اور موٹر وہیکل ٹیکس کو منظور کرائے بغیر وہ جو تھے میئر بنے اور انہوں نے بلدیہ چلائی بغیر موٹر وہیکل ٹیکس کا کوئی حصہ لیے ہوئے. آئیے تھوڑی سی جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں
کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کیا رائے ہے، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کے لیے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو حکومت بنانے کے لیے اور سب سے اہم اور بنیادی حکومت بنانے کے لیے ہم نے آرٹیکل 140A اس آئین میں اور 18ویں ترمیم میں ڈلوایا تھا. وہ بیج ڈالی تھی، آج اس سے پودا پھوٹ پڑا ہے. تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو بات کر رہے تھے، میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد جو دوسری ویڈیو آئے گی اس میں بہت تفصیل سے میں 140 الف یا اے پہ روشنی ڈالوں گا. خالد مقبول صدیقی صاحب یا تو جانتے نہیں ہیں یا جانتے ہیں تو اب کیا کہوں میں، جملہ ہی ایسا ہے کہ ماموں بنا رہے ہیں. اور ماموں کون بن رہا ہے؟ ماموں جو ہے مہاجر قوم بن رہی ہے. ڈاکٹر خالد مقبول اکیلے نہیں ہیں اس قوم کو ماموں بنانے میں. یہ قوم مستقل ماموں بن رہی ہے بہت عرصے سے، اور اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ منافق کون ہے اور ماموں کون بن رہا ہے. لیکن تھوڑا سا حلیم عادل شیخ صاحب کی جو بات ہے وہ بھی ذرا سن لی جائے. تو سپریم کورٹ نے ایک جو فیصلہ دیا ہے اس کے اندر دو بڑی واضح شکیں تھیں، آرٹیکل 75 اور 74. 75 کیا تھی؟ صوبائی حکومت کسی بھی وقت کسی بھی کونسل کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتی تھی، اور 75 کیا تھی؟ صوبائی حکومت کسی کونسل کے اختیارات اور جاری اسکیم کو اپنے ہاتھ میں لے سکتی تھی. تو حلیم عادل شیخ صاحب نے مختصراً اس میں چیز بتا دی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن کیا ہے. ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 74 اور 75 یعنی آپ نے سن لی ان سے بات، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، مگر تھوڑا سا ایک اور یہ غور کیجئے گا. یہ ٹویٹ دیکھیے گا، یہ جناب حیدر عباس رضوی صاحب کی ٹویٹ ہے. تو اس ٹویٹ کے اندر حیدر عباس رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو خواب دیکھا تھا اختیارات نچلی سطح تک لے جانے کا، فیڈرل ٹو لوکل لیول، وہ اب سچ ثابت ہو رہا ہے. ہمارا منشور تھا 15 سال پہلے امپاورمنٹ آف فار آل، اب یہ ایک حقیقت بن گیا ہے. تو میں اس پہ کیا عرض کروں، حیدر عباس رضوی صاحب کی یہ جو بات ہے اس میں زیادہ وزن ہے نہیں ایکچولی، اور یہ ان کا جو ہے مینیفیسٹو ہے. اس مینیفیسٹو پہ بھی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. میں پورا مینیفیسٹو آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، اور طے پھر آپ کیجئے گا کہ ان کی بات میں کتنا وزن ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم ابھی بات تو آگے بڑھائیں گے، لیکن مختصراً آپ کو یہ کچھ چیزیں دکھاتا چل رہا ہوں تاکہ ہماری بات آگے بڑھ سکے. یہ نعیم الرحمان صاحب نے ٹویٹ کی ہے، اور یہ ان کی ٹویٹ جو ہے وہ 1 فروری کو آئی جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. اور انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے ان سے یہ کیا ہے کہ کاش جسٹس گلزار واضح فیصلہ دیتے اور پارلیمنٹ کو ہدایت کرتے کہ آئین میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرح بلدیاتی حکومتوں کے اختیار کا باب بھی شامل ہوتا. واز و نصیحت تو پہلے فیصلوں میں بھی بہت ہیں. تو بات جو ہے وہ بڑی حد تک حافظ صاحب کی درست ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ آئین ساز اداروں میں قانون جو جس کو کہتے ہیں نا کہ قانون بنانے والے پارلیمنٹیرین ہیں وہ آئین بناتے ہیں، وہ فیصلے جو ہے وہ ایسے رکھتے ہیں کہ کیسے معاملات چلیں گے. ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے دکھائی کہ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا،
اور یہ تفصیلی گفتگو آج کی ویڈیو میں نہیں، یہ بات آگے بڑھے گی، لیکن چیدہ آپ کو پوائنٹ دے دیے. اگلی ویڈیو میں ایم کیو ایم کے 2008 کے مینیفیسٹو کی بات ہوگی، 18ویں ترمیم کی بات ہوگی، 140 الف کی تفصیل ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس پہ بھی بات ہوگی. 3-4 ویڈیوز بنیں گی. مگر دیکھیں، یہ نعیم الرحمان صاحب کا آپ نے دعویٰ سنا کہ جناب یہ ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہوا کچھ نہیں ہے، ان کا معاہدہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے. معاہدہ ہوا ہے، عمل درآمد کچھ نہیں ہوا. معاہدے میں جو انہوں نے موٹر وہیکل ٹیکس کی بات کی ہے، اور جناب اس کی PFC پروونشل فائنینشیل کمیشن کی بات کی ہے، اور مؤثر کردار کی بات کی ہے. جماعت اسلامی کا سندھ حکومت میں صرف ایک رکن اسمبلی ہے، اور وعدے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ یہ قانون بننا ہے، اور قانون جماعت اسلامی نہیں بنا سکتی اکیلے. قانون بنانے کے لیے تحریک انصاف اور MQM کا ہونا ان معاملات میں لازم ہے. تو اظہار الحسن صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے پروگرامز میں جو ٹی وی میں نے سنے، درست کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور MQM کو کیوں نہیں انگیج کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر. وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے مصطفیٰ کمال سے، مجھے نہیں معلوم کیا نیگوسیشن ہے، اور جماعت اسلامی سے انہوں نے کچھ معاملات طے کیے ہیں. جو سپریم کورٹ کے 1 فروری کو جو فیصلہ آیا ہے اس میں ان کی حیثیت بہت ثانوی رہ گئی ہے. ہاں، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تو یقیناً جماعت اسلامی کی جدوجہد بہت شاندار تھی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو معاملات طے کیے ہیں، جو اب تک آئے آپ نے سن لیے، وہ بہت کم ہیں. ان کا جو مظاہرہ تھا، جو ان کا دھرنا تھا، اس کی ویلیو بہت زیادہ تھی، اور میں نے اس کی پبلکلی پہلے بھی شکایت کی تھی. بات یہ ہے کہ اب ہوگا کیا. دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کا جناب یہ دیکھ لیجئے آپ، کیا کہتے ہیں، اگر میں دکھا سکتا ہوں کہ کیا فیصلہ ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ جناب جسٹس اظہار الحسن یہ جب فیصلہ کر رہے تھے 2020 میں، تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ MQM کا جو پٹیشن ہے کہ وہ گائیڈ لائن فراہم کرے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ قانون سازی ہوگی. انہوں نے کہا کہ قانون سازی کا کام جو ہے وہ قانون ساز اداروں کا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی فیصلے کی انشاءاللہ ہم تفصیل بتائیں گے بعد میں اگلی ویڈیوز میں. اس فیصلے میں ایک مکمل فیصلہ ہے کہ یہ جو لوکل باڈیز کا جو ایکٹ ہے 2013 کا، اس میں شق نمبر 74 اور 75 غلط ہے، چونکہ وہ آرٹیکل 140A کے خلاف ہے. اس میں ڈیولیوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ذمہ دار کو بلدیہ کے ہٹا سکتی ہیں. جو ان کی جو کمرشل ڈیلنگ ہے ان کو وہ ختم کر سکتی ہیں. جو انفرنجمنٹ ہے، جو دخل در معقولات ہے، تو اس کو تو ختم کیا ہے، مگر یہ طے نہیں ہوا کہ کس طریقے سے بلدیہ چلے گی، بلدیہ کے پاس کیا اختیار ہوں گے، یہ سب اس میں نہیں ہے. اور میں یہ جیسے میں نے کہا کہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے 18ویں ترمیم پہ. جو MQM دعویٰ کر رہی ہے 140A کا، وہ جھوٹ ہے، وہ بالکل سراسر لغو ہے. لیکن ابھی کیا ہے، ابھی جماعت اسلامی اور PSP اور MQM یہ اپنے اپنے جشن منا رہے ہیں، اپنی اپنی سیاسی علیحدہ علیحدہ مہم چلا رہے ہیں. اس سے مہاجر قوم کو، اس سے کراچی کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے. کیونکہ جو فیصلہ کرنا ہے اس سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ بھی وہ قانون ساز ادارے پروونشل اسمبلی کے کرنا ہے. اور پروونشل اسمبلی کے اندر
جو طاقت ہے وہ 2/3 سندھ کے نسل پرستوں کی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو سندھ کے نسل پرست تھے وہ ان کا جھگڑا آج کا نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے بات کریں گے. ایم کیو ایم کی پالیٹکس میں اور ایم کیو ایم سے پہلے میئر عبدالستار افغانی کی جو غوث علی شاہ جو کہ مسلم لیگ کا تھا, پیپلز پارٹی کا نہیں تھا, جھگڑا ہے ہی اختیار کا. جھگڑا یہی ہے کہ لوکل باڈیز یا لوکل گورنمنٹ, میونسپل گورنمنٹ یہ بے اختیار رہے اور سندھ کی نسل پرستی جاری رہے, کراچی کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے اور یہ وڈیرے عیاشی کرتے رہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. سندھ اسمبلی کے وڈیروں سے کراچی کے حق میں معاملات کو طے کرانا ایسا ہی ہے کہ کسی کیا کہتے ہیں شخص کے داڑھ میں سے بہت مضبوط دانت کو بغیر اینستھیزیا دیے, بغیر سن کیے پلاس سے کھینچ کے نکالنا. اندازہ کریں کتنا مشکل ہے. یہ ویسا ہی کام ہے. اور یہ آپس کی جو خوشیاں منا رہے ہیں یہ حماقت ہے. یہ چھوٹا سا معاہدہ کر کے جماعت اسلامی کوئی فائدہ نہیں کر رہی ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں جماعت اسلامی کی پہلے بھی کہہ چکا ہوں, قدر کرتا ہوں, ان کے رویے بہت شاندار ہیں, وہ کراچی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, مگر وہ ان کی مہم یہ ایسی لگ رہی ہے کہ وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ تو سراسر جھوٹ بول رہی ہے, سراسر جھوٹ بول رہی ہے, اور میں اگلی ویڈیوز میں اس کو ثابت کروں گا. اور مہاجر قوم کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ کب تک ایم کیو ایم کی جو منافقت کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہاتھوں ماموں بنتی رہے گی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ماموں اگر کوئی بنا اس پورے چکر میں, وہ جماعت اسلامی نہیں بنی ہے, وہ مہاجر قوم بن رہی ہے. کیسے بن رہی ہے؟ آپ دیکھیے کہ سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہے اور مہاجر جو ہے وہ لگا ہوا ہے ان کے پیچھے, ان سے امید باندھے بیٹھا ہوا ہے. کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے تم نے 18ویں ترمیم میں کیا کیا, بتاؤ تو صحیح ہمیں. فاروق ستار جھوٹ بولتا ہے, خالد مقبول جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, حیدر عباس رضوی جھوٹ بول رہا ہے. سوائے جھوٹ کے ان کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں ہے, اور مہاجر قوم یقین کر لیتی ہے. میں تو حیران ہوں. اور جماعت اسلامی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہے. جماعت اسلامی الیکشن جیتنا چاہتی ہے, مگر الیکشن جیتنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کراچی کے لیے اس کا حق حاصل کرنا ہے. جماعت اسلامی کو میرا مشورہ ہے جلد بازی نہ کرے. وہ یہ جو معاہدے کر رہی ہے اس پہ توقف کرے. میئر عبدالستار افغانی کی روش اپنائے, پیپلز پارٹی پہ بالکل ٹرسٹ نہ کرے جیسے افغانی صاحب نے نہیں کی تھی. مضبوطی کے ساتھ قائم ہو, الائنس بنائے. ایم کیو ایم نہیں آتی, تحریک انصاف نہیں آتی. آپ جو ہیں کراچی کے اختیار چھوٹے موٹے ٹیکس کی شیئرنگ نہیں ہے. کراچی کا اختیار جو ہے بجٹ کو تھوڑا سا بڑھا لینا نہیں ہے. KWSB, KDA اور وہ جو ویسٹ ڈسپوزل ہے اس کا اختیار لینا صرف نہیں ہونا چاہیے. سب سے اہم چیز ہے کراچی کی پولیس. آپ کو میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈیسیجن پڑھ کے سناؤں گا. جو ڈسکشن ہوا ہے اس کے اندر فیصلے کے لیے سپریم کورٹ میں, اس کو اگر ریفرنس بنائے, اس میں امریکہ کی بات ہوئی ہے, اس میں ملیشیا کی بات ہوئی ہے, اس کے اندر ساؤتھ افریقہ کی بات ہوئی ہے, انڈیا کی بات ہوئی ہے. او بھائی, اگر جب ان ممالک کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اس کراچی میں جو لا لیسنس ہے اس کی سب سے بڑی وجہ غیر مقامی پولیس ہے. جماعت اسلامی کے پاس, PSP کے پاس, MQM کے پاس اس کے لیے کوئی لائے عمل کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں معمولی اختیارات کی جو بات کر رہے ہیں, اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں تمام کے تمام جو ادارے ہیں وہ جو کہ KMC کے مشرف کے دور میں تھے ان کی مکمل بحالی کی بات کریں. اس کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے. اب میں انشاءاللہ ثابت کروں گا 140 الف جو ہے وہ تو مشرف لے کے آیا تھا. جو ماشاء اللہ تھا
وہ لے کر آیا تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. 18ویں ترمیم میں تو وہ چونکہ وہ آئین میں تھا وہ موجود ہے ترمیم کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی تفصیلی. فی الحال اتنی گفتگو کافی ہے. اگلی ویڈیو جو ہے 140 الف کی تفصیل, ایم کیو ایم کا مینیفیسٹو. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کی منافقت آج کی نہیں, 88 سے منافقت کر رہے ہیں. یہ صرف سندھو دیش بنا رہے ہیں, سندھو دیش. 88 کا ان کا جو ہے منشور پڑھیے, 2008 کا منشور پڑھیے, 2008 کا منشور پڑھیے, اور آج ان کا جو قائد لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کی حرکتیں دیکھیے, اور ان کی جو قانون ساز اداروں میں کوئی قانون نہ بنانے کا جو عمل ہے وہ دیکھیے. مہاجروں, میں آپ کو ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ 99% مسلمانوں نے انڈیا میں جب رہتے تھے ایک ایسے پاکستان کے لیے ووٹ دیا کہ جہاں 95 سے 97% کو نہیں آنا تھا. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے یہ عقل مندی تھی کہ 3 نسلیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں, اور آپ جو ہیں آپ نے ووٹ دیا ایسے پاکستان کا. انڈیا میں حال دیکھیے کیا ہو رہا ہے. وہ عقل مند تھے یا وہ مولانا ابوالکلام آزاد جو سمجھا رہے تھے اور بتا رہے تھے اور ان کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا, ان کو ذلیل کیا تھا. ٹھیک ہے, بے وقوفی کے نعرے لگائے تھے کہ کٹ کے رہے گا ہندوستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. وہ بھائی پاکستان بناتے ہوئے اپنا مفاد دیکھتے. جی ایم سید نے تمہیں دھوکہ دے دیا. ٹھیک ہے, پاکستان موومنٹ کے اندر انڈیا کے مسلمانوں کو کتنا شدید دھوکہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, آج خوار ہو رہے ہیں, پاکستان کی قیمت ادا کر رہے ہیں. مہاجر یہاں آ گیا, مہاجر صوبہ بنانے کی کبھی تحریک نہیں چلائی, آج بھی نہیں چلاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. متروکہ سندھ جو اپنی زمین ہے اس کی بات ہی نہیں کرتے, جبکہ دوسرا زمین دھرتی ماں چلاتا ہے. بیچارے ڈرتے ہیں, اپنی زمین کی بات نہیں کرتے. ایک مفاد پرست, ایک منحوس شخص کو جو ہے پوچھتے ہیں قائد باپ بنا کے. کون بناتا ہے باپ کسی کو؟ ہمارا باپ ہے, روحانی باپ ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ جو اتنی بڑی اکثریت ایک مسخرے کو, ایک مکار کو باپ بنائے بیٹھی ہے, یا یہ شخص جو دن رات محنت کر کے آپ کو سمجھاتا ہے عقل کی بات, کون سمجھدار ہے, کون درست ہے, کون حق پر ہے, اور کون ماموں بن رہا ہے, یہ طے آپ کیجئے. اگر آپ غور سے سمجھیں گے, چیزوں کا انالائز کریں گے, پتہ چلے گا مہاجروں کی بھاری اکثریت ماموں بن رہی ہے. اور وہ ماموں کون بنا رہا ہے؟ الطاف حسین بنا رہا ہے, ایم کیو ایم بنا رہی ہے. اگر آپ عقل مند ہیں تو ماموں بننا بند کیجئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل بتائیں گے 140 الف کی, ایم کیو ایم کے مینیفیسٹو کی, اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی. خدا حافظ.